میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب موجود ہیں۔ انٹرویو کا پہلا حصہ آپ نے کل شام ملاحظہ کیا، اسی انٹرویو کے سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور آپ نے بہت سارے سوالات ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پہ بھیجے۔ خان صاحب، فرحت عباسی صاحبہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی ممبر بھی ہیں امریکہ میں۔ ان کا سوال ہے آپ سے کہ آپ کو یہ معلوم ہے آپ کی پارٹی کے اندر مزید کتنی پارٹیاں ہیں؟ دیکھیں ارشد، میں جب پاکستان ٹیم میں 18 سال کا جب تھا نا، میں پہلی دفعہ ٹیم میں آیا تو 11 کھلاڑی تھے اور 14 کی اسکواڈ تھی۔ اس میں 3 پارٹیز تھیں، 14 لڑکوں میں 3 پارٹیز تھیں۔ یہ اللہ نے پتہ نہیں ہمیں کیا پاکستانیوں کی جینز میں دیا ہوا ہے کہ یہ پارٹی بازی ایک عجیب چیز ہے۔ میں باقی بھی ٹیموں کے لیے کھیلا تھا، میں ورلڈ 11 کے لیے کھیلا، میں سسیکس کے لیے کھیلا، میں آکسفورڈ کے لیے کھیلا، وسٹر انگلش کاؤنٹی کرکٹ کی بات کر رہا ہوں، ورلڈ 11 کے لیے کھیلا۔ میں نے آسٹریلیا کے اندر میں نیو ساؤتھ ویلز کے لیے کھیلا۔ میں نے وہاں کبھی نہیں دیکھا، جو کیپٹن ہوتا تھا سارے آرام سے، اس کے اختلافات ہوتے تھے لیکن سارے ٹیم لڑتے کپتان کے لیے۔ میں خیال ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کس کس پارٹی کے لوگ آپ کی پارٹی میں؟ میں صرف میں آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ یہ میں جب شوکت خانم کی ٹیم بناتا تھا، میں جب کیپٹن بنا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پارٹی ایک ٹیم کے کھیلی اور اس لیے ہم جیتے تھے کمزور ٹیموں سے۔ لیکن میں جب شوکت خانم کی ٹیم بناتا تھا فنڈ ریزنگ کی، وہ میں اگلے سال جاتا تھا تو اس میں 2 ٹیمیں بن جاتی تھی۔ دیکھیں، یہ ایک ایشو ہے پاکستان میں، اس کا توڑ صرف ایک ہے، پارٹی الیکشنز۔ کیونکہ ہم نامنیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، بیسکلی ابھی تک نامنیٹڈ پارٹی ہے۔ جب نامنیشنز ہوتا ہے نا تو میں پوچھتا ہوں، اور پاکستانیوں کہتے ہیں نہیں ارشد میں ذرا ایکسپلین تو کر دوں، میں ارشد کو نامنیٹ کر دیتا ہوں، لیکن وہ دوسرا پوچھے گا جی ارشد کیوں، میں کیوں نہیں؟ تو وہ الیکشنز ہی ایک چیز ہے جو فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ ارشد کو لیجٹیمیٹ ملا، الیکشن جیتا وہ اس لیے وہ وہاں بیٹھا۔ ٹھیک ہے، جنوری تک آپ نے ڈیڈ لائن بھی دے دی، کس کس پارٹی کے لوگ آپ کی پارٹی میں اس وقت شامل ہو چکے ہیں؟ ارشد، ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا، وہ ایک سمندر ہوتا ہے، اب گروئنگ پارٹی، یعنی پارٹی کے لوگ جب اندر آتے ہیں وہ پارٹی کا خون ہوتا ہے۔ اب اصل میں آپ کو سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے ان میں سے کون تحریک انصاف کے نظریے پہ ہیں اور کون نہیں ہے؟ ایک تو آپ تھوڑے دنوں تک دیکھیں گے اور بھی لوگ نکل جائیں گے، کیونکہ کئی لوگ چاہتے نہیں تھے الیکشنز، کئی ٹکٹ مانگتے ہیں، کئی عہدے مانگتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب ہم تحریک انصاف الیکٹڈ پارٹی ہوگی، اب اس میں سے کئی لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ جب پارٹی الیکشن کے بعد، ارشد میری آج پیشن گوئی سن لینا، میں پہلے پیشن گوئی کرتا رہا کہ تحریک انصاف کا طوفان آ رہا ہے، میرا مذاق اڑاتے تھے اور وہ پھر آ گیا طوفان۔ آج میری پیشن گوئی سن لیں، جب پارٹی کے اندر الیکشنز ہو گئے، 80,000 الیکٹڈ لوگ ہوں گے اس پارٹی میں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ جو الیکٹڈ پارٹی ہوتی ہے وہ ایک فولاد ہوتی ہے، یہ جو نامنیٹڈ پارٹیز اور فیملی پارٹیز ہیں یہ تو بہہ جائیں گی اس کے سامنے۔ ان کے اپنے لوگ پوچھیں گے ان سے، ان کے نوجوان پوچھیں گے کہ جناب یہ کیا ہے، کیا حمزہ شریف یا مریم شریف یا بلاول بھٹو ہی ہیں، ہم کیوں نہیں ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ شفقت محمود صاحب یہ پارٹی کے آپ کے سپوکس پرسن نہیں ہے، یہ ایک اور شفقت محمود صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ پارٹی کی جو فنڈ کلیکشن اور ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے وہ آپ نے پارٹی کے ویب پیج پہ کیوں نہیں ڈالی ہوئی ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن ہماری پارٹی کے اکاؤنٹس آڈیٹڈ ہوتے ہیں، اور اب کیونکہ پہلے تو فنڈز ہی ہمارے پاس بہت کم تھے، پہلے تو مشکل سے ہمارے آفیسز چلتے تھے، اسلام آباد کا ایک، لاہور کا ہم چلاتے تھے، تھوڑے پیسے پشاور دیتے تھے، تھوڑے بلوچستان، کراچی تھوڑے سے۔ تو اب پہلی دفعہ پارٹی پوری طرح فنڈ ریزنگ کری ہے۔ ایک ارشد میں آپ کو یہ بتاؤں، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پارٹی نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے۔ نہیں، یہ باقی پارٹیز کیا کرتی ہیں، بزنس مین کے جا کے پیسے پکڑ لیتے ہیں، اچھا جی ہم آئیں گے تو ہم تمہاری مدد کر دیں گے، تو پیسے لے لیتی ہے۔ یہ پارٹی پہلی ہے جس نے فنڈ ریزنگ ڈنرز کیے، ابھی میں امریکہ گیا، پولیٹیکل پارٹی کے فنڈ ریزنگ ڈنرز کیے، لوگوں نے پیسے دیے، ہماری وہاں رجسٹرڈ پارٹی ہے، اس کے اکاؤنٹس آڈٹ ہوتے ہیں، وہ پھر پیسہ یہاں تھا، یہاں آڈیٹڈ ہے۔ اچھا خان صاحب، بہت اچھی بات ہے کہ آڈیٹنگ وغیرہ ساری ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ الیکشن لاز پاکستان کے دیکھیں تو اس میں ایک فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی پہ ریسٹرکشن ہے، کیا آپ کی ایک فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے؟ اب پاکستانی، یہ اوورسیز پاکستانی ہی دے رہے ہیں، اگر ان بیچاروں کو آپ پیسے نہیں دینے دیں گے، سب سے زیادہ پاکستان کی امیر کمیونٹی، آج پاکستان ان کے پیسے پہ چل رہا ہے، ان کی اگر یہ 14 ارب ڈالر سال کی ریمیٹنسز نہ آئیں، یہ پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے، تو کیا وہ اگر پاکستان کو
چلانے میں پیسہ کر رہے ہیں, کیا وہ پولیٹیکل پارٹی کو نہیں پاکستان میں کیا ان کو اگر رائٹ آف ووٹ ہے, اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ آف ووٹ ہے, تو کیا ان کو اگر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ دینا چاہتے ہیں, یہ تو قانون کے بیچ میں ہے. اس کی آڈیٹنگ لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی؟ جو آپ نے ذکر کیا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بزنس مین اور بگ بزنس کی جو انفلوئنس آتی ہے پولیٹیکل پارٹیز پہ, اس پروسیس کو کیسے کلین کیا جا سکتا ہے؟ کیا ویژن ہے آپ کی؟ اس کو تو صرف ایک پبلک موومنٹ سے, ایک میسو پبلک تحریک سے یہ صاف ہو سکتی ہے. اور وہ الیکشن کمیشن کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اس میں؟ الیکشن کمیشن کردار ادا کرے گا, لیکن گورنمنٹ, آپ نے دیکھ لیا کہ آزاد سپریم کورٹ بھی جو کرتا ہے, گورنمنٹ اگر گورنمنٹ نہ چاہے تو اس کے بھی فیصلے نہیں ہوتے, تو اس لیے وہ روکیں گے ضرور. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ فخر الدین ابراہیم کے ہونے سے بہت بڑا فرق پڑے گا. اچھا خان صاحب, عدنان سپین صاحب ہیں, انہوں نے سوال آپ سے پوچھا ہے کہ آپ ان لوگوں کو NRO کیوں دے رہے ہیں جو ہماری مسلح افواج کے نوجوانوں کے گلے کاٹتے ہیں؟ میں کئی دفعہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس چیز پہ ہنسے یا انسان روئے. واحد پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں پھر سے جو اس وار آن ٹیرر کا مسلسل حل دے رہی ہے. ہم حل دے رہے ہیں. اب یہ کیا, یہ جارج بش کی پالیسی تھی کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں, یعنی کہ اگر آپ ملٹری آپریشنز کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ طالبان کے ساتھ ہیں. یہ کوئی عقل ہے؟ یعنی اتنی احمقانہ کوئی آج تک پولیٹیکل پارٹی نے مجھے بتا دیں کہ حل کیا ہے. مجھے کوئی بتا دے کہ سوائے ان کے کہ ڈو مور کریں جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ اور مارو, اس کے علاوہ کسی کے پاس حل ہے؟ میں واحد پارٹی کا ہیڈ ہوں جو مسلسل 8 سال سے حل دے رہا ہوں کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر میں دوسری سلوشن دے رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ امریکہ کی جنگ سے نہیں نکلتے آپ جنگ نہیں جیت سکتے. اور وہ کیوں میں کہتا ہوں؟ کیونکہ امریکہ کی جنگ کے اندر جب ڈرون بھی انہی لوگوں کو مار رہے ہیں جن کو ہماری فوج لڑ رہی ہے, تو ہم امریکہ کی جنگ کے لگتا ہے کہ ہم پیسے لے کے ان کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب ہم ان کی جنگ لڑتے ہیں تو جو ملیٹنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاد امریکہ کے خلاف تو جائز ہے ہی, پاکستان کے خلاف بھی جائز ہے. ایک منٹ ارشد پلیز, یہ میری بڑی غور سے بات سننے نا, لوگوں کو اس چیز کی نہیں سمجھ آ رہی. جب آپ کے وہ جب جہاد کہہ دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے خود کش حملے تیار ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں یہ رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ ہوا, آپ دیکھ لیں کہ ہمارے وہاں ہیڈ کوارٹرز GHQ پہ, یہاں نیول ہیڈ کوارٹرز پہ, کابرا ایئر بیس پہ, یہ سب خود کش حملے ہیں. یہ جو نقصان کرتے ہیں وہ 15-20 ہزار تو سارے ملیٹنٹس ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ کی پارٹی کے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری شفقت محمود صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اس میں کہا تھا عمران خان صاحب از اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری اینڈ رانگ سائڈ آف دا نیشن اینڈ اٹس ملٹری بائی سپورٹنگ دا طالبان اینڈ ٹاکس ود طالبان. اب میری بات سنیں, شفقت محمود کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں تھی جو مجھے تھی. شفقت محمود تو کبھی قبائلی علاقے میں نہیں نہ گئے. شفقت محمود تو ایک باہر اخباروں میں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے تھے. شفقت محمود کو جب اب پوری طرح سمجھ آئی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ لکھا کہ میں غلط. شفقت محمود صاحب کو سمجھ آ گئی. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ اب 90 دن میں جنگ فارغ ہو جائے گی ان کے ذریعے. 90 دن کا خان صاحب اس ملک میں بہت مذاق بن چکا ہے, ماضی میں بھی. کسی کو سمجھ نہیں ہے قبائلی علاقے کی. ارشد میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے کوئی بتا دے امن کیسے ہوگا. وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی سونامی نہیں دیکھیں گے. 1970 کو لوگ بھول جائیں گے. لوگوں کو تو سوات اور قبائلی علاقے کے اندر فرق نہیں پتا. عدنان سپین کا اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ طالبان امن لشکرز کو بھی مار رہے ہیں, اور کیا یہ ڈرونز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے؟ ان کو پلیز میں پھر سے اس لیے میں کہتا ہوں ارشد مجھے یہ پورے سے سمجھانے دے لوگوں کو. دیکھیں, جب تک وہ کہیں گے کہ آپ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ آپ کے خلاف جہاد ڈکلیئر کی ہوئی ہے. انہوں نے جہاد ڈکلیئر کی ہے تو خود کش حملے ہو رہے ہیں. خود کش حملہ سب سے زیادہ نقصان پاکستانی فوج کو, پاکستانیوں کو, اور امریکہ کے خلاف بھی سب سے زیادہ خود کش حملہ نقصان پہنچا رہا ہے. اب میں جب کہتا ہوں کہ آپ امریکہ کی جنگ سے ایسوسیٹ کریں, ڈس انگیج کریں, تو آپ پہلے تو ڈرون اٹیکس نہ ہونے دیں, کیونکہ وہ ہمیں جوڑ دیتے ہیں امریکہ کی جنگ سے. لیکن نا دونوں ایک ہی کو مار رہے ہیں نا, حکیم اللہ مسعود کو بھی وہ, یا وہ بیت اللہ کو بھی وہ مار رہے ہیں, نیک محمد کو بھی وہ مار رہے ہیں, الیاس کشمیری کو بھی, ہم بھی ان سے ہی لڑ رہے ہیں. تو ہم پھر ایک جب ہم ان کی جنگ لگتے ہیں تو وہ پھر جہاد ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو پہلے تو جہاد ختم ہو جائے گی. اس کے بعد
میرا جو حل ہے، اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ارشد، اس کے علاوہ اس جنگ کا کوئی حل نہیں ہے. ہم اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو ساتھ ملائیں گے، کیونکہ جیسے ہی جہاد ختم ہوگی وہ قبائلی علاقے کے لوگ کم از کم 8-9 لاکھ مسلح لوگ ہیں، وہ یہ 15-20 ہزار لوگوں کو سنبھال لیں گے. لیکن وہ ان سے کیوں نہیں لڑ رہا ہے؟ یہ جو امن لشکروں کی انہوں نے بات کی ہے، وہ کیوں مار دیتے ہیں؟ وہ جا کے خود کش حملہ کر دیتے ہیں ان پہ، کیونکہ وہ سارے کولیبریٹرز ہوتے ہیں. ایک منٹ ارشد جی پلیز کمپلیٹ. قبائلی علاقے کے لوگ، جو میں یہ وزیرستان مارچ کی تھی، اس کے 2 مقصد تھے: اینٹی ڈرون اور قبائلی علاقے کے لوگوں سے انگیج کرنا تھا، میڈیا کو بتانا تھا کہ ان کو تو سن لو، کیونکہ جنگ تو انہوں نے جتانی ہے. جس دن جہاد ختم ہو گئی، وہ قبائلی علاقے کے لوگ بڑے دینی لوگ ہیں، کبھی مجاہدین کے خلاف نہیں لڑیں گے. لیکن جب جہاد ختم ہو گئی، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میں اگر 90 دن میں یہ جنگ ختم ہوئی، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ اب 90 دن میں جنگ فارغ ہو جائے گی. ان کے ذریعے 90 دن کا خان صاحب اس ملک میں بہت مذاق بن چکا ہے ماضی میں بھی. فراز خالد کا اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کی جنگ سے نکلے کی جو اسٹریٹجی ہے، تو آپ سے پوچھا جائے کہ افغان طالبان جو فاٹا اور بلوچستان میں ہیں، اس سے آپ کیسے جان چھڑوائیں گے؟ دیکھیں، کتنے ہیں افغان طالبان؟ آپ نے اپنی پوری فوج سے پوچھا ہے؟ 400 500 1000 ہوں گے. آپ کے 9 لاکھ مسلح لوگ ہیں قبائلی علاقے کے اندر، آپ کے اپنے قبائل 9 لاکھ. تو مجھے خود ہی ایکویشن میتھس کر لیں کہ یہ 9 لاکھ لوگ کیوں نہیں ان کو فارغ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو مجاہدین سمجھتے ہیں. جب تک وہ مجاہدین ہیں ان کے خلاف نہیں لڑیں گے. جب آپ نے امریکہ سے اپنی جہاد علیحدہ ہو گئے، جہاد ختم ہو گئی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں دنوں کی بات ہے، یہ جا کے اپنے سارے علاقے کو سنبھال لیں گے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ متاثر ہیں. ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم تباہ ہو گئی ہے، جو بیچارے آئی ڈی پیز ہیں، باہر رہ رہے ہیں، یہ اوور نائٹ غریب ہو گئے ہیں. ان کا اسٹیک امن میں سب سے زیادہ ہے. ان کو خدا کے واسطے، میں پھر کسی کو سمجھ نہیں ہے قبائلی علاقے کی، میں واحد آدمی ہوں جس نے 20 سال پہلے کتاب لکھی تھی قبائلی علاقے پہ. میری بات مان لیں، یہ لوگ ہیں آپ کے اثاثہ. انہوں نے جا کے آزاد کشمیر کو آزاد کروایا تھا. یہ بڑے تکڑے لوگ ہیں، ان کو آپ موقع دیں. جب تک جہاد ہے یہ نہیں لڑیں گے. انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد لڑی، انہوں نے روسیوں کے خلاف لڑی، لیکن جب جہاد ختم ہو گئی، پاکستان علیحدہ ہو گیا امریکہ سے، دنوں کی بات ہے. سلیم منشا صاحب کا آپ سے سوال ہے، آپ اپنی عوامی رابطہ مہم کب شروع کر رہے ہیں اور ہم فل سونامی کب دیکھیں گے؟ اور کمپلیٹ کر لوں. اس کے علاوہ ارشد، میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے کوئی بتا دے امن کیسے ہوگا. میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو کہ سوائے میں ہم جو تجویز پیش کر رہے ہیں امن کی، جی مذمتوں سے بھی امن ہوگا. اچھا جی آپ نے مذمت نہیں کی، کبھی مذمت سے 8 سال سے ہم مذمت کر رہے ہیں اور ملٹری آپریشنز کر رہے ہیں، بگڑتا جا رہا ہے. یعنی سچویشن بجائے بہتر ہونے کی اور تباہ ہوتا جا رہا ہے. انتہا پسندی، فرقہ واریت، دہشت گردی، کراچی سے مرنے شروع ہوتے ہیں پاکستانی، بلوچستان سے لے کے سارے قبائل. وہ پاگل پن ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ عمران خان کہتا ہے کہ جناب یہ حل نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں طالبان کے ساتھ ہیں. تو اب میں اس کے اوپر آتا ہوں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں عوامی رابطہ مہم اور فل سونامی. دیکھیں جی، ہم تھوڑا سا اس میں الیکشنز کی وجہ سے نا، کیونکہ ہمارا سارا زور الیکشن پہ لگا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ دسمبر کے اندر ہم نکلنا شروع کریں گے. اور الیکشن سے پہلے بھی ایک پبلک کیمپین شروع کر رہا ہوں میں. اور اصل ہوگی جو سونامی انشاءاللہ پاکستانی قوم دیکھے گی، وہ الیکشن سے 2 مہینے پہلے. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی سونامی نہیں دیکھیں گے، اتنا بڑا سیلاب نہیں آئے گا. 1970 کو لوگ بھول جائیں گے. خان صاحب، شکیل چودھری صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بہت سارے کرٹکس ہیں. کسی ایک کرٹک کا آپ نام بتا سکتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ ریزنیبل کرٹک ہے، کوئی ریزن اور لاجک سے آپ کے اوپر کرٹیسزم کرتا ہے؟ میں کیونکہ میں اپنا سب سے بڑا کرٹک خود ہوں. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا، میچ کے بعد کبھی میں رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں نے سارے میچ کی انالیسز نہ کی ہو کہ میں کیا خامیاں تھی، میں نے کیا غلطی کی، کیا بہتر کر سکتا ہوں. یہ میری زندگی کا پرنسپل رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ اپنے اوپر تنقید کرتا ہوں. اس لیے جب میں دیکھتا ہوں، جب پڑھتا ہوں تنقید، کئی لوگ تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پوری طرح سمجھ نہیں، اور وہ ٹھیک ہے. کئی تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ان کا کوئی ایجنڈا ہے، وہ بھی اس میں بھی میں فرق کر لیتا ہوں. کئی جینوئن ہیں جن کو میں پڑھتا ہوں بڑے غور سے،
جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو تنقید ہے وہ بالکل کنسٹرکٹیو ہے. ایسے لوگ ہیں, لیکن میں نام نہیں لوں گا کیونکہ دوسرے ناراض ہو جائیں گے. لیکن میں اس لیے تینوں میں ڈسٹنکشن کر دیتا ہوں. کئیوں کو سمجھ نہیں ہے, مثلا وار آن ٹیرر میں سمجھ نہیں ہے. جناب عمران خان کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل سولوشن کرو, وہ تو پرو طالبان بنا دیے. وہ مجھے پتا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے ایشوز کی. کسی لوگوں کو تو سوات اور قبائلی علاقے کے اندر فرق نہیں پتا. یہ وہ راگ ہے جو ہم پچھلے 65 سال سے سنتے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت یہی کر رہی ہے. آپ کی اور ان کی پالیسی میں کیا ڈفرنس ہے؟ اور میں ابھی پیشن بھی کرتا ہوں یہ فیل ہو جائیں گے. نہ یہ آصف زرداری کے اوپر ٹیکس کے اوپر نہ یہ نواز شریف پہ جا سکیں گے. پارلیمنٹیرین نے کوئی ٹیکس نہیں دیا, 61%. جہانگیر ترین, جہاز اور عمران خان. اس کا ہم نے نام انصاف ایئر ویز رکھ دیا. کوئی میں وہ شاپنگ کرنے جا رہا ہوں اس کے جہاز. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو جلتے ہیں. ان کا اس پارٹی میں انشاءاللہ کوئی جگہ نہیں ہوگی. خادم اعلیٰ اپنے آپ کو کہتے ہیں. ان کے پاس 1260 پولیس والے ان کے خاندان کی مدد کر رہے ہیں. میری کیا قیمت کوئی لگا سکتا ہے؟ آپ کے وائس چیئرمین جہاز میں بیٹھنے کی وجہ سے ناراض ہوئے. جہانگیر ترین نے کچھ لوگوں کو جہاز میں بٹھانے سے انکار کیا, اسی وجہ سے یہ باتیں پھیلی نا. جو اتنے چھوٹے چھوٹی ذہنیت کے لوگ جو جہاز میں بیٹھ گیا, ان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اس پارٹی میں. ایک دو سوالات جو لوگوں نے آپ کے لیے بھیجے ہیں. عبد الوہاب سلیم صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب دوسری پارٹیز اور ان کے لیڈرز پر کرٹیسزم کب چھوڑیں گے, ختم کریں گے, اور ملک کی بہتری کے لیے پلان کیسے اناؤنس کریں گے؟ پہلے تو واحد اگین پھر سے میں کہہ رہا ہوں, یہ ساری پاکستانی تحریک انصاف نے چیزیں کی, کبھی کسی نے پہلے نہیں کی. پہلی پارٹی ہے جو ڈیٹیلڈ پالیسی پیپرز لے کے آ رہی ہے الیکشن سے پہلے. یہ کسی نے نہیں کیا. مینیفیسٹو اور چیز ہوتی ہے. مینیفیسٹو تو ایک آپ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں نا, یہ تو ڈیٹیلڈ پالیسی پیپرز ہیں. ہم نے اپنی جو اکانومی کا لے کے آئے ہیں, کیسے ملک کو دلدل سے نکالیں گے, پورا وہ ہے. اکنامک پیپر اسد عمر صاحب لائے, اس پہ ہمایوں اختر صاحب, جہانگیر ترین صاحب نے جو پیش کیا, ہمایوں اختر صاحب کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے چھاپا مارا اور سال پہلے وہ پیش کر چکے تھے وابڈا چیئرمین شمس الملک کی موجودگی میں. نہیں, وہ تو انرجی کی بات کر رہے ہیں. انرجی کا علیحدہ پالیسی لے کے آئے, اپنی لوکل گورنمنٹ کا علیحدہ لے کے آئے, اکانومی کے اوپر علیحدہ لے کے آئے ہیں, ہیلتھ پالیسی علیحدہ لے کے آئے, ایجوکیشن پالیسی لا رہے ہیں جو انشاءاللہ انقلابی ہوگی. یہ ڈیٹیل ہے. تو جہاں تک ہمارا جو اکنامک پلان ہے, آپ کو حیرت ہوگی, میں بعد میں نتیش کمار کی کتاب پڑھی جو کہ بہار کے چیف منسٹر ہیں, جو آ رہے ہیں اسلام آباد, اور میں نے ان کو چائے پہ بلایا. جو نتیش کمار نے 6 سال میں بہار کو بالکل تبدیل کر دیا, 3% گروتھ ریٹ سے 13 پہ لے گئے, بالکل ایک مختلف بہار ہو گیا. جو وہی صوبہ جو سب سے نیچے تھا, اس نے جو اکنامک پالیسیز فالو کی, وہ ہم نے جب بالکل ہماری اکنامک پالیسیز والی ہیں, یعنی کہ حل اس ملک کا گڈ گورننس, ریونیو کلیکشن, پیسے کون اکٹھے کرے گا, کیونکہ پیسے نہیں ہو تو ملک ہی نہیں چل سکتا, کون خرچے کم کرے گا, گورنر ہاؤسز. وہ میں یہ وہ راگ ہے جو ہم پچھلے 65 سال سے سنتے آ رہے ہیں. ہر ڈکٹیٹر نے یہ بات کی, ہر سیاسی لیڈر نے یہ بات کی. آپ بھی یہی بات کریں تو امید کدھر ہے, نئی چیز کدھر ہے, وہ تبدیلی کدھر گئی ہے جس کا آپ نے لوگوں کو خواب دکھایا, جو وعدہ کیا؟ نئی چیز یہ ہے کہ پہلی پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ پیسے والے لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرے گی, غریبوں پہ ٹیکس نہیں ڈالے گی. یہ ساری پارٹیز ہیں, یہ سارا پیسہ غریبوں پہ ٹیکس ڈال دیتی ہیں, پیسے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. اس ملک کی بدقسمتی. یہ کام تو چیئرمین FBR آج کل یہی کام کر رہے ہیں. انہوں نے لسٹیں آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں, ٹی وی اینکرز کی کر لی ہیں, فلم سٹارز کی کر لی ہیں, کرکٹرز کی کر لی ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ 1.2 ملین ٹیکس پیئرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس ٹیکسنس کو بڑھا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت یہی کر رہی ہے. آپ کی اور ان کی پالیسی میں کیا ڈفرنس ہے؟ اور میں ابھی پیشن بھی کرتا ہوں یہ فیل ہو جائیں گے. یہ کیوں فیل ہوں گے؟ کیونکہ نہ یہ آصف زرداری کے اوپر ٹیکس کے اوپر نہ یہ نواز شریف پہ جا سکیں گے, نہ یہ بڑے بڑے سیاسی لیڈرز کو ہاتھ لگا سکیں گے. تو جب ان کو نہیں لگائیں گے, ان کو بچاتے بچاتے ان کو پورے ایک اور پولیٹیکل کلاس کو بچانا پڑے گا. 61% پارلیمنٹیرین نے کوئی ٹیکس نہیں دیا. 61%. یہ دنیا میں کہیں سنا آپ نے؟ آپ الیکشن لڑیں یہاں, چھوٹے الیکشن میں 2-3 کروڑ روپیہ لگتا ہے, وہ ٹیکس کوئی بھی نہیں دیا انہوں نے. تو جب آپ کی لیڈرشپ خود ٹیکس نہیں دے گی اور اپنے لیے, اب مثلا آپ اسٹاک ایکسچینج پلان بنائے ہوئے کہ کیسے ٹیکس بچانا, میں نے کالا پیسہ سفید کرنا ہے, میں اسٹاک ایکسچینج میں ڈال دوں, کوئی میرے سے پوچھے گا نہیں. میں کہوں جی یہ میری زرعی انکم ہے, میری فارم سے انکم ہے, کوئی ٹیکس نہیں ہے, پوچھے گا بھی کوئی نہیں.
میں کہوں جی یہ ریمیٹنسز آئی ہیں باہر سے، میں حوالے کے ذریعے باہر پیسہ بھجواؤں، باہر سے کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ہنڈی کا سلسلہ تو آپ کی پارٹی پہ بھی الزام آتا ہے، جہانگیر ترین صاحب، اور آپ کی پارٹی نے اچھا کام کیا، ایسے ڈکلیریشن سارے ٹاپ لیڈرز کی دی، انہوں نے بینک اکاؤنٹس وہاں پہ دو پراپرٹیز وہاں پہ دکھائیں، لیکن بینک اکاؤنٹ کینیڈا میں کوئی نہیں ہے، تو یہ پیسہ ہنڈی کے ذریعے بھیجا تھا انہوں نے؟ آپ جہانگیر ترین نے، میں آپ کو ایک ان کی خاص بات بتاؤں، واحد پولیٹیشین تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس نے کہا ہے کہ یہ میں اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر رہا ہوں، اپنے ٹیکس ڈکلیئر کر رہا ہوں، باقی سارے بھی کریں، کسی نے نہیں کیا۔ دیکھیں نا، اگر آدمی کو کوئی چھپانے کی چیز ہو تو وہ ڈکلیریشن آف ایسٹس اچھا کام ہے آپ کی پارٹی کا، آپ ہی کی پارٹی ویب سائٹ پہ میں یہ پڑھ رہا تھا، اگر 2 پراپرٹیز آپ نے بچوں کے نام لی ہیں جہانگیر ترین صاحب نے، تو پیسہ کسی نہ کسی طرح تو گیا ہوگا نا، اکاؤنٹس ہونے چاہیے، وہ اکاؤنٹس پہ مینشن ہونے چاہیے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ہنڈی سسٹم تو آپ کی پارٹی میں بھی پھر یہ استعمال ہوا، آج آپ نے کوشچن نہیں کیا ہوگا؟ ایک منٹ، آج کل آپ کو یہ نہیں پتا کہ میرا یہاں فورن کرنسی اکاؤنٹ ہو پاکستان میں، میں چیک لکھ سکتا ہوں باہر پیسہ کسی پراپرٹی لینے کے لیے، مجھے کون روک سکتا ہے؟ مجھے باہر اکاؤنٹ کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا دوسری چیز ایک اور، چلیں آپ نے یہ کنفیوژن ان کرٹکس کے لیے آپ نے کلیئر کر دی، جو آپ ہی کے پارٹی کے کرٹکس یہ الزام لگا رہے تھے، اس کے بعد ایک چیز میں سوری اور کہہ دوں، آپ یہ ایک اور دیکھ لیں کہ یہ بھی تو کم از کم داد دیں، پہلی پاکستان کی پارٹی ہے جو ٹاپ لیڈرشپ نے سارے ایسٹس ڈکلیئر کے ویب سائٹ پہ ڈال دیے، یہ کسی نے کیا یہاں؟ یہ نتیش کمار نے کروایا تھا بہار میں۔ خان صاحب وہ کریڈٹ جا رہا ہے، سارے اپریشیٹ کرتے ہیں، کون کر رہا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کا ذکر آیا پارٹی میں، اس جہاز کا بھی ذکر آتا ہے، کہتے ہیں جس پہ آپ سفر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پارٹی میں رنجشیں بھی بہت ہیں، جہانگیر ترین، جہاز اور عمران خان۔ اس کا ہم نے نام انصاف ایئر ویز رکھ دیا اس بیچارے کے جہاز کا۔ دیکھ، اگر مجھے اب میں اب یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر ایک پارٹی کا آدمی آ کے کوئی پارٹی جوائن کرتا ہے، آپ کے لیے سب سے کم میرے پاس اس وقت کیا ٹائم، میرے پاس میرے 24 گھنٹے دن میں پورے نہیں ہوتے، میں اگر مجھے دن میں کام کرنے کے لیے 48 گھنٹے چاہیے، اگر ایک آدمی آ کے تو خان صاحب بڑا جہاز کیوں نہیں لے لیتے؟ کیا وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو کبھی ڈراپ کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی کو، اور لوگ ناراض ہوتے رہتے ہیں؟ نہیں، پہلے میری بات سنیں، دیکھیں، اب سوچیں کہ ٹائم کا میں بتا رہا ہوں، ہم شروع ہوئے ڈی جی خان سے، لودرا پہنچے، ادھر جلسہ کیا، اس کے بعد ملتان پہنچے، ادھر پریس کانفرنس کی فارمرز کے ساتھ، اس کے بعد لاہور پہنچے، وہاں پوری میٹنگ ہوئی، رات کو ڈنر اسلام آباد میں کیا۔ مجھے بتائیں کہ یہ کتنا ٹائم بچا ہے؟ یہ 5 دن کی ٹرپ تھی جو کہ 1 دن میں ہو گئی۔ اب اگر کوئی پارٹی ممبر مدد کر رہا ہے، یہ کتنے چھوٹے لوگ ہوں گے جو اس کے اوپر چل رہے ہیں، آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ ایک آدمی اپنے آپ کو ٹیکس کے پیسے سے تو نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے جائز پیسے سے، ڈکلیئرڈ انکم سے اگر وہ آپ کی مدد کر رہا ہے تو اس میں بری چیز مجھے سمجھائیں کیا ہے؟ اگر وہ میرا ٹائم بچا رہا ہے تو تاکہ میں اور کر سکوں، کہ پارٹی میں اصل کیمپین تو عمران خان نے کرنی ہے، اگر عمران خان زیادہ کیمپین کر سکتا ہے، کوئی پارٹی والا مدد کر رہا ہے، کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا، تو ان میں جلنا کیوں ہے؟ خان صاحب مجھے جہاز سے نہ جہانگیر ترین سے مسئلہ ہے، آپ کی پارٹی والے لوگوں کو مسئلہ ہے۔ اگر یہ ہے تو ان کو میں اپنے پارٹی والے لوگوں کو یہ کہتا ہوں، دیکھیں میری پارٹی میں جو امید رکھتا ہوں کہ میرا جو نوجوان نکلے گا نا، وہ 2 چیزیں اس میں ہوں گی، ایک وہ دلیر ہوگا اور ایک وہ مخلص ہوگا، خود غرض نہیں ہوگا۔ یہ جو میں ہے نا، یہ جدھر میں آ جاتی ہے تباہ ہو جاتا ہے سارا، ایک انسان بڑا انسان چھوٹا انسان بن جاتا ہے۔ آپ اپنے اندر سے باہر نکلیں، ایک بڑے کاز کی طرف دیکھیں، کیا عمران خان کو یہ مجھے ذات کے لیے کر رہا ہے؟ کوئی میں وہ شاپنگ کرنے جا رہا ہوں اس کے جہاز میں پارٹی کا کام اگر کرنے جا رہا ہوں اور پارٹی آگے بڑھ رہی ہے اور پارٹی بڑھ کے ایک نیا پاکستان بنانا چاہتی ہے تو ان کو خوش ہونا چاہیے۔ اگر اور یہ بڑے کم چھوٹے لوگ، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو جلتے ہیں، ان کا اس پارٹی میں انشاءاللہ کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میں چاہتا ہی نہیں ہوں یہ جو خود غرض لوگ ہیں، پاکستان کو برباد کس نے کیا ہے؟ اپنی میں کی پوجا کرنے والے لوگوں نے۔ اللہ ان کو موقع دیتا ہے پرائم منسٹر بننے کا، وزیر بننے کا، یہ باہر محل بنانے شروع کر دیتے ہیں، ملک لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، جائیدادیں 40 گاڑی آ گیا، 40 گاڑیاں پیچھے۔ اب رائے ونڈ کے اندر یہ جو خادم اعلیٰ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے پاس 1260 پولیس والے ان کے خاندان کی مدد کر رہے ہیں، 1260 پولیس والے ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ کوئی عوامی لوگ ہیں؟ یہ تو بادشاہ کے بھی نہیں 1260 پولیس والے نہیں ہوتے، یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ہو رہا ہے۔ تو جو نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ہم جو ٹیم چاہتے ہیں، وہ مخلص ہو، اپنا نہ سوچے، ملک کا سوچے، بڑے کاز کا سوچے۔
اگر جہانگیر ترین میری مدد کر رہا ہے اس کیمپین کے اندر ایک بڑے کاز کے لیے، ان کو خوش ہونا چاہیے۔ اگر تو عمران خان کی ذات کو کچھ، میں آج آپ کو کہہ دوں، مجھے کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، میں نے دنیا ساری دیکھ لی ہے، مجھے جدھر میں دنیا میں جاتا ہوں اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میری کیا قیمت کوئی لگا سکتا ہے؟ کیا مجھے جہاز میں کوئی لے جا کے کوئی مجھے تبدیل کر سکتا ہے؟ میرے نظریے سے ہٹا سکتا ہے؟ میں اگر 16 سال مجھے کوئی سیاست نہیں دے سکتی تھی، اپنی میں فیملی برباد کر چکا ہوں۔ خان صاحب جواب، مجھے اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ سارا کچھ میں اٹھا کے تو ایک کوئی جہاز میں ادھر جا کے تو جناب عمران خان اس پہ اتنی سی چھوٹی سی میری قیمت لگا دی ہے۔ خان صاحب چلیں، آپ کے ان کرٹکس کو جواب مل گیا ہوگا جو کہتے ہیں کہ شاید ایک جہاز کی وجہ سے پارٹی آپ کی ہائی جیک ہوگی، آپ نے بڑا تفصیلی اس پہ جواب دیا۔ ان کی ذہنیت، فارن پالیسی امریکہ، یہ ایسے لوگوں کی اس پارٹی میں جگہ نہیں ہے، نہیں ہوگی۔ آپ کے الیکشن ہوں گے، اس کے بعد ہم اور ان کی ویسے بھی جگہ نہیں ہے، دیکھیں گے میری جو ٹیم سلیکشن، میں جب کرکٹ میں کامیاب، اللہ نے مجھے سب سے زیادہ، ہمارا سنہری دور گنا جاتا ہے کرکٹ کا، صرف ایک وجہ تھی، آپ کھلاڑی دیکھیں کمزور ٹیم تھی، میرے سے پہلے بھی اچھی ٹیمیں تھیں۔ خان صاحب ایک منٹ، آپ کے وائس چیئرمین جہاز میں بیٹھنے کی وجہ سے ناراض ہوئے، جہانگیر ترین نے کچھ لوگوں کو جہاز میں بٹھانے سے انکار کیا، اسی وجہ سے یہ باتیں پھیلی نا۔ ایک منٹ ٹھہر جا، اس ساری چیز کو چھوڑے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرا پرنسپل یاد رکھنا، میں 10 سال جو کرکٹ سمجھتا ہے، میری ٹیم دیکھ لیں جو میرے نیچے کھیلتی تھی، جو میں ٹیم چھوڑ کے دیکھ اس کو دیکھ لیں، جو میرے سے پہلے ٹیم تھی وہ دیکھ لیں، دونوں بہتر ٹیمیں تھیں، ریزلٹس ہمارے سب سے اچھے تھے۔ ایک لیڈرشپ میکس اے ڈفرنس بٹ کرکٹ از ڈفرنٹ فرام پالیٹکس۔ لیڈرشپ نہیں تھی، پرنسپل ایک تھا، جو ٹیم کے لیے کھیلتا تھا وہ میری ٹیم میں رہتا تھا، جو اپنے لیے کھیلتا تھا وہ ٹیم سے باہر ہو جاتا تھا۔ میں جو ٹیم بنا رہا ہوں پاکستان کی، یہ سارے جو تو پاکستان کے لیے کھیلیں گے وہ میرے ساتھ ہوں گے، جو اتنے چھوٹی ذہنیت کے لوگ جی جہاز میں بیٹھ گیا، ان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اس پارٹی میں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کس طرح کی پالیسی آپ انویژن کرتے ہیں؟ امن میں ان کے ساتھ دوستی، جنگ میں ان کے ساتھ بالکل ہمارا کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ اوباما تو آ گیا، وہ تو کہے گا ابھی ڈو مور کا۔ ہم صرف ڈو مور کریں گے امن کے لیے، کسی صورت ہم نے ڈرون اٹیکس پاکستان میں اجازت نہیں دیں گے، اور اس کے بعد پھر پی ایف کو آرڈر دیں گے کہ گراؤ۔ کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس کے؟ میں پرواہ نہیں کرتا کانسیکوینس۔ عمران خان خوف کے اوپر فیصلے نہیں کرتا، میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا پرائم منسٹر بننے کا اگر میں اتنا بزدل ہوں۔ پاکستان میں تو لوگ سچ بولتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ آپ کو اپنی باتوں میں کانٹرڈکشنز نہیں نظر آتے؟ والے پروگرام میں ایڈمرل جاوید اقبال کے حوالے سے سچ بولنے والی بات کی تو آپ نے کہا کہ میں پارٹی کو تباہ ہونے دوں اس وجہ سے۔ یہ سچ بولنا کیا کہ یہ ٹائم تھا اصغر خان کی تنقید کرنے کا؟ سچ بولنا چاہیے ٹائمنگ کے ساتھ۔ میں لوگوں کے اندر لڑائیاں کرا دوں سچ بول کے؟ آن ٹو فارن پالیسی، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کس طرح کی پالیسی آپ انویژن کرتے ہیں؟ امن میں ان کے ساتھ دوستی، جنگ میں ان کے ساتھ بالکل ہمارا کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ کیسے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اب تک تو ہم ہائرڈ گن ہے نا، وہ پیسے دے رہے ہیں ان کی جنگ لڑنے کے لیے، اب تو یہ ہے نا وہ ہمیں مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، وہ ڈسمبرسمنٹ فنڈ جو بھی ہوتا ہے، امبرسمنٹ فنڈ، اور پھر ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ڈو مور کرو کیونکہ ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں۔ اوباما تو کہے گا ابھی ڈو مور کا۔ ہاں، اوباما تو آ گیا، وہ تو کہے گا ابھی ڈو مور کا۔ وہ کہے گا۔ عمران خان کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ عمران خان کہے گا کہ ہم صرف ڈو مور کریں گے امن کے لیے، ہم آپ کی جنگ نہیں لڑنے لگے۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی صورت ہم نے ڈرون اٹیکس پاکستان میں اجازت نہیں دیں گے۔ چاہے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اوباما کو اگر کریڈیبل، ڈیموکریٹک، عوام کے مینڈیٹ سے آیا ہوا ہو، میں جانتا ہوں دنیا میں ساری دنیا اس کی بات سنتی ہے، میں اسے کنونس کروں گا کہ ہم ڈرون اٹیکس نہ آپ کے فائدے میں نہ ہمارے فائدے میں، اور ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اور انہوں نے ہر جگہ کہا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کی گورنمنٹ ہمیں اجازت دی ہوئی ہے انہوں نے کرنے کی، یہ دوگلی پالیسی ہے، اور وکی لیکس میں بھی آیا کہ ہم مذمت کر رہے ہیں لیکن اندر سے اجازت دی ہوئی ہے، ہم اجازت دی۔ پہلے تو وہ رک جائیں گے، نہیں تو پھر UN میں جاؤں گا، یونائٹڈ نیشنز میں جاؤں گا کہ یہ بالکل سارے ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن ہے، یہ ساری سوورنٹی کی لاز کی وائلیشن ہے، اجازت نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر PF کو آرڈر دیں گے کہ گراؤ۔ You will engage in a war with a superpower۔ وار کیسے ہے؟ اپنے ملک میں اپنے شہریوں کی جان بچانا وار کیسے ہو گئی؟ یعنی وہ گورنمنٹ جو کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس کے؟ میں پرواہ نہیں کرتا کانسیکوینسز کے، میں اتنا جانتا ہوں
کہ میں پوری کوشش کروں گا اور میں سمجھتا ہوں وہ جائے گا. جب وہ نیوی سیلز میرینز اور اپنے بحری بیڑوں کو کہیں گے کہ آپ بھی چڑھ پڑے, عراق بنے گا, افغانستان بنے گا. عمران خان خوف کے اوپر فیصلے نہیں کرتا, میں فیصلے کرتا ہوں جو میں اپنے نظریے کے مطابق. اگر میں حکومت میں ہوں گا, میرا کام ہے پاکستانیوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا, میرا کام ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنا, پاکستان کے قوانین کو اپ ہولڈ کرنا. پاکستان کے قانون, دنیا کے قانون اجازت نہیں دیتے کوئی آ کے بم مار کے آپ کے لوگوں کو مار دے. کون سا دنیا کا قانون اجازت دیتا؟ نہیں اجازت دیتا. انٹرنیشنل ڈپلومیسی اینڈ پالیٹکس. اگر آپ کا خیال ہے کہ میں اگر پرائم منسٹر بنوں اور میں یہ کہوں اچھا جی میں ان کو ڈرون ماروں نہیں تو جنگ ہو جائے گی, یہ میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا پرائم منسٹر بننے کا اگر میں اتنا بزدل ہوں. چلیں, پالیٹکس آف فیئر پہ آپ بلیو نہیں کرتے, گن ووٹ ڈپلومیسی پہ آپ بلیو نہیں کرتے, جو کہ نہیں ڈپلومیسی پہ بلیو کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ڈپلومیٹک مینز پہلے ایگزاسٹ کروں گا. گن ووٹ ڈپلومیسی جو کہ بگ پاورز استعمال کرتی ہیں. بگ پاورز, دیکھیں میں مغربی ذہنیت کو آپ سب سے بہتر جانتا ہوں. میں 18 سال وہاں رہا, میں سارا دنیا پھرا ہوں, میں ان کی پورے پولیٹیکل سسٹم کو اسٹڈی کیا ہوا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس دن پاکستان کی ڈیموکریٹک الیکٹڈ پبلک مینڈیٹ والی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے, وہ نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو ایک کارل لیون نے اوپن سینٹ کی ہیئرنگ کمیٹی میں پوچھا ایڈمرل ملن سے کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ مذمت کر رہی ہے اور نہیں چاہتی, اب کیوں ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں؟ ملن نے اوپن ہیئرنگ میں, پریس بیٹھی ہوئی ہے, اس نے کہا پاکستانی گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے. اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا پاکستانی گورنمنٹ کیوں اتنی دوگلی ہے, کیوں نہیں سچ بولتی اپنے لوگوں سے؟ تو یہ سارا جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ ان کی اجازت سے ہو رہا ہے, کیونکہ وہی تو لے کے آئے ہیں ان کو. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں جس وقت ہم نے ان کو کہا, میں 100% آپ کو کہتا ہوں کہ وہ نہیں کریں گے ڈرون اٹیکس. اچھا, سول ملٹری ریلیشن شپس پہ ہمیشہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے. امریکہ میں ڈیوڈ پیٹریوس CIA چیف ہیز ریزائنڈ آن پرسنل افیئر, ایکسٹرا میریٹل افیئرس. پاکستان میں ایسی مثال قائم ہو سکتی ہے کیسے کہ لوگ اس طرح ایکسٹرا میریٹل افیئرس پہ ریزائن کر دیں؟ پاکستان میں تو لوگ خود سچ بولتے ہیں, یہ بڑی بات ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ سچ بولے لوگوں سے, یہ بہت بڑی چیز ہے. یاد رکھیں مغرب کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ان کی ساری لیڈرشپ کو وہ اگر وہ جھوٹ کوئی بول جائے اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے کلنٹن مونیکا لیوینسکی کیس کے اندر انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم نے مونیکا لیوینسکی سے کیا کیا, کیونکہ ہلری کلنٹن نے نہیں پرواہ کی تو دنیا کو کیا پرواہ ہونی چاہیے جب بیوی نہیں مان کہہ رہی. انہوں نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے, تم نے اوتھ کے اوپر جھوٹ بولا ہے, اس کے اوپر پکڑ رہے تھے. آپ کو اپنی باتوں میں کانٹرڈکشنز نہیں نظر آتی؟ جب ہم نے پچھلے پروگرام, کل والے پروگرام میں ایڈمرل جاوید اقبال کے حوالے سے سچ بولنے والی بات کی تو آپ نے کہا کہ میں پارٹی کو تباہ ہونے دوں اس وجہ سے. کوئی انہیرنٹ کانٹرڈکشن نہیں نظر آ رہا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں ارشد, میں بڑے سچ بول کے تو میں اتنا نقصان پہنچا سکتا ہوں. میں جس سچ بول رہا ہوں, یہ سچ بولنا کیا کہ یہ ٹائم تھا اصغر خان کی تنقید کرنے کا جب وہ اتنا بڑا کیس جیتا ہے جس سے پاکستان کی میرے خیال میں فیوچر بدل جائے گی, اور وہ میں سچ بول کے اس کو ذلیل کر کے اور وہ پارٹی کے جوائن کیے ہوئے ہیں. اظہر خان نے سچ بولنا چاہیے ٹائمنگ کے ساتھ. نہیں, سچ بولو ٹائمنگ کے ساتھ. کوئی مقصد ہو نا. یہ تو دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کو ذلیل کیا ہوا ہے, اور بدنیتی کے اوپر جب سچ بولا جاتا ہے, آپ کوئی سچ عقل سے بولیں, کوئی اس کا مقصد ہو, کوئی کانٹیکسٹ میں ہو. یہ کیا مطلب میں سچ بول رہا ہوں, میں لوگوں کے اندر لڑائیاں کرا دوں سچ بول کے, میں جی سچ بول رہا ہوں. ہم کئی دفعہ اس لیے سچ نہیں بولتے, ہم لوگوں کے دل نہیں دکھانا چاہتے. میں کئی دفعہ نہیں سچ بولتا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ بیچارے, اگر میں نے اس کو سچ اس کی متعلق بتا دیا وہ بیچارہ روئے گا, دل دکھے گا اس کا. آپ کوئی عقل سے سچ بولے. سچ ایک نیت سے بولا جاتا ہے, کوئی عقل سے بولا جاتا ہے. ایک اصغر خان بیچارہ اتنی انہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے اس کیس کی وجہ سے, کیونکہ ہمیشہ کے لیے ایجنسیز اب سوچیں گی 10 دفعہ کہ ہم نے کس پارٹی کو بیک کرنا ہے, پیسہ چلانا ہے, مینیپولیٹ کرنی ہے الیکشن, وہ سوچیں گی. اب اس کو پڑھ گیا جا کے یہ کوئی. عمران خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان پروگرام. کی بہت بہت شکریہ.